ایسوسیشن، سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل، ممبر پاکستان بار کونسل اور پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جناب احسن بھون صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی تمام کیبنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے آج کا یہ فنکشن جو ہے وہ ارینج کیا۔ اس کے بعد میں تمام میرے جو اکابرین اس پوری سٹیج پر اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ملکی سطح پر کے لیے جد و جہد کی اور ایک طاقتور اور مضبوط جمہوری نظام کے لیے جد و جہد کی، اور جس کے نتیجے میں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی اس جمہوری جد و جہد کی وجہ سے آپ کے اپنے گھر سے آپ کے لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود ہیں۔ میں یہاں یہ بات ضروری کہنا سمجھتا ہوں کہ جناب تارڑ صاحب آپ دیکھیے گا کہ آج اس حال میں تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر خواہ وہ پی ایم ایل این کے دوست ہیں، خواہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دوست ہیں، خواہ وہ پاکستان مسلم لیگ کیو کے دوست ہیں، خواہ وہ جسٹس پارٹی کے دوست ہیں، خواہ وہ پروفیشنل پی ٹی آئی کے دوست ہیں، وہ ٹیکس سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کارپوریٹ سے تعلق رکھتے ہوں، وہ تمام کے تمام دوست آپ کے استقبال کے لیے یہاں موجود ہیں۔ یہی بات میں کرنا چاہوں گا کہ میں نے کم از کم اپنی تقریباً 33 سالہ وکالت کے اس عرصے میں آج تک اس طرح کا ویلکم نہیں دیکھا جو خدائے بزرگ و برتر نے آپ کے حصے میں ڈالا ہے۔ آپ دیکھیے ہماری سب سے بڑی ریگولیٹری باڈی پاکستان بار ایسوسیشن، آپ کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، آپ کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، آپ کی پروونشل بار کونسلز، وائس چیئرمین، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی، تمام ممبران، آج لاہور بار ایسوسیشن کے دو ٹیکس بار ایسوسیشن کی کیبنٹ، آپ تمام کی تمام وکلاء برادری کی قیادت یہاں موجود ہے۔ اور کراچی سے جناب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن جناب خالد جاوید صاحب تشریف فرما ہیں، لطف اللہ رائی صاحب آئے ہیں حیدرآباد سے، سندھ بار کونسل کے ممبران موجود ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ محترم تارڑ صاحب، آپ کے ان کندھوں پر ایک بہاری ذمہ داری ہے۔ ہم نے اس وکلاء کمیونٹی جو ہمیشہ آئین کی بالادستی، قانون کی عملداری کی جد و جہد کرتی رہی ہے، اس کی خواہشات کے مطابق آج اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ موقع دیا ہے تو آپ نے ان توقعات پہ پورا اترنا ہے۔ آپ دیکھیے گا وکلاء کمیونٹی ہمیشہ اپنی رائے کا اظہار کرتی رہی ہے۔ وکلاء کمیونٹی نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کے لیے، جمہوری اقدار کی استحکام کے لیے، جمہوری اپنے اداروں کے استحکام کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے ہمیشہ
بھرپور کام کیا ہے اور لازوال قربانیاں دی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ نے موجودہ ایک آئینی بحران کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، تو تمام وکلاء تنظیموں نے اس ملک میں کسی بھی غیر جمہوری طاقت کا روکنے کے لیے علم اٹھایا اور خدائے بزرگ و برتر کی مہربانیوں سے سرخرو ہوئے۔ تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وکلاء کمیونٹی جو عدم تشدد پہ بلیو کرتی ہے، آئین کی بالادستی پہ بلیو کرتی ہے، قانون کی عملداری پہ بلیو کرتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کمیونٹی کے لیے لائرز پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ فی الفور ایک مسودہ بنا کر تیار کیا جائے۔ بہرحال ہم مشکور ہیں جناب کے کہ تارڑ صاحب کی چارج اسیوم کرنے سے فوراً بعد سپریم کورٹ ہاؤسنگ کالونی کا پروجیکٹ کے لیے انہوں نے ایک پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک کور کمیٹی کا تشکیل دی، اور وہ کمیٹی ایک ہفتے میں کم از کم 2 میٹنگز کرتی ہے، اور آپ کی پوری جو ہاؤسنگ کالونی میں ساری کی ساری اس کا سروے ہو گیا ہے، اور اس سروے کے بعد اس کی ڈیمارکیشن بھی ہو گئی ہے۔ آلدو کہ کچھ بیوروکریٹس یہ نہیں چاہتے کہ وکلاء کی وہ کالونی جلد از جلد بن جائے، لیکن ہم توقع کرتے ہیں کہ آپ کی اور آپ کی حکومت کے پوری کوششوں سے اب وہ آخری مراحل میں ہے، تو وہ انشاءاللہ بہت جلدی آپ خوشخبری دیں گے۔ اسی طرح ہم بڑے مشکور ہیں کہ جناب تارڑ صاحب آپ نے تمام وفاقی کورٹس کے لیے وداؤٹ اینی ڈیلے ایک پورا پروجیکٹ جو ہے وہ اور تمام کورٹس کو اکٹھا کرنے کا جو آپ نے بیڑا اٹھایا ہے وہ لائق تحسین ہے، اور اس کے بارے میں بھی آپ ڈیفینیٹلی اپنی کمیونٹی کو اعتماد میں بھی لیں گے، تو ہم آپ کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ اسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ وکلاء کمیونٹی کی پرابلمز کیا ہیں۔ ہمارا نوجوان وکیل جو ہے ان کے لیے مواقع مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے لائرز پروٹیکشن ایکٹ میں بعض ایسی پروویژنز کی ضرورت ہے کہ ہمارا نوجوان وکیل جو ہے وہ ان ساری صعوبتوں سے سائٹ پہ ہوتے ہوئے ایک مکمل زندگی عزت اور احترام کے ساتھ گزارے، اور ایسی لیجسلیشن کے لیے ہم آپ سے توقع کرتے ہیں۔ میں اس حوالے سے باقی باتیں ہو چکی، لیکن جو ایک خاص بات ہے موجودہ حالات میں، موجودہ سناریو میں آپ نے دیکھا کہ آپ کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے، آپ کی پاکستان بار کونسل پیر مسعود چشتی صاحب چیئرمین صاحب اور چودھری حفیظ صاحب بیٹھے ہیں، میرے سیکرٹری وسیم ممتاز صاحب بیٹھے ہیں، میرے سارے اکابرین ممبر پاکستان بار کونسل بیٹھے ہیں، تو یہ آپ کی دی ہوئی سٹرینتھ ہے، اور آپ کی دی ہوئی سٹرینتھ کی وجہ سے ہم نے پوری یکجہتی کے ساتھ بغیر کسی مصلحت کا شکار ہوتے ہوئے، بغیر کسی پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا دیکھتے ہوئے، ہم نے صرف آئین کی پاسداری کے لیے کام کیا، اور اس آئین کی پاسداری کی جدوجہد کے نتیجے میں آپ کا ملک تمام آئینی بحرانوں سے آزاد ہو گیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جمہوری نظام جو ہے وہ آئین کے مطابق چلے۔ ہم موجودہ حالات میں
اپنی عدلیہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ مولوی تمیز الدین کیس کے بعد پہلی دفعہ ایک ایسی ججمنٹ آئی سپریم کورٹ سے جس میں نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا گیا۔ میں اور ایک بات میں خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں، بحیثیت پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں مختلف میڈیا مختلف آراز سنتا رہتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے جب سے بحیثیت قانون کے طالب علم میں اس پروفیشن میں قدم رکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ عدالتیں لٹیگنٹ پبلک کو چھٹیوں کے دن بھی ریلیف دیتی رہی ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا ان ناقدین کے حوالے سے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میں آلدو ایک کنٹروورشل آرڈر پاس کیا گیا جس پہ یہ بھی آیا کہ اس وقت تمام جج موجود نہیں تھے، اور 8 آورز میں رات کو پاس کیا گیا 2007 میں۔ لیکن موجودہ حالات میں جب یہ ملک کو آئینی بحران کی طرف دھکیلا جا رہا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان کی موجودگی بغیر کسی آرڈر کے ایک ڈیٹرنٹ تھی ان طاقتوں کے لیے جو کسی بھی غیر جمہوری طاقت کا وہ راستہ بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر عدلیہ نے رات کو عدالتیں کھول کے اس ملک کو آئینی بحران سے نجات دلانے کے لیے ایک ڈیٹرنٹ کے طور پہ جا کے عدالتوں میں موجود رہے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، نہ کہ آپ صرف اور صرف روتے جائیں کہ سپریم کورٹ نے رات کو عدالتیں کیوں کھولی۔ سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹرنٹ کا کام کیا، کوئی آرڈر نہیں پاس کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن ہوتے ہوئے یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے لیے اور ملک میں سیاسی استحکام کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں۔ اس لیے میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں تارڑ صاحب اور اپنی تمام وکلاء قیادت کو، اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہ ڈیمانڈز جو آپ بطور بار لیڈر کرتے رہے ہیں کہ بجٹری گرانٹ میں گرانٹ ان ایڈ جو ہے سیکشن 56(7) کے تحت ہر بجٹ میں تمام بار ایسوسی ایشن اور بار کونسلوں کی گرانٹ بجٹ میں آنی چاہیے، اور آپ کی موجودگی میں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ضرور کریں گے۔ اسی طرح ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن جیسے جناب سردار اکبر ڈوگر صاحب نے اور ان کی کیبنٹ تمام کی تمام جو ہے رانا علی اختر، رائے عثمان بشیر، سہیل شفیق اور سردار اکبر ڈوگر صاحب، انہوں نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ بجٹ ابھی آنے والا ہے، لیکن بجٹ سے آنے سے پہلے جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ضرور دے کے جائیں گے آپ۔ اور اسی طرح ہم توقع کرتے ہیں کہ باقی بھی تمام ہماری بار ایسوسی ایشن اور بار کونسل کے لیے آپ وکلاء کمیونٹی کی مالی معاملات کو ذہن میں رکھیں گے، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا ہر قدم جو وکلاء برادری کی آئین کی بالادستی کے لیے ہوگا، پوری وکلاء برادری آپ کے پاس پیچھے کھڑی ہوگی اور کھڑی ہے، اور اس لیے میں آپ کو یہ عرض خاص طور پہ یاد کرانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو آج آپ کی تمام وکلاء برادری کھڑی ہے، ان کی امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ انہی گزارشات کے ساتھ بہت زیادہ وقت لے لیا، آپ کا دوبارہ شکریہ، اپنے گھر میں آنے کا شکریہ، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت مہربانی۔